حمد اللہ وثنى علیہ ثم خاطب خطبة اوجل منها القلوب وابقى منها العیون. پہلے منبر پر آ کر اللہ کی وہ حمد کی جس کا وہ لائق ہے. دیکھیں یہ بیان کرنا آسان ہے، وہاں پہ اللہ کا تعارف کچھ اور کرایا گیا تھا، توحید کا تعارف کچھ اور کروایا گیا تھا. یہ پابند سلاسل توحید کا تعارف یہ کروا رہا ہے. اس کی وحدانیت پر میرے بال بال گواہی دیتا ہے، اس کی وحدانیت پر میرے خون کا قطرہ قطرہ گواہی دیتا ہے، اس کی ذات لم یزل پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے. پھر یہ کہتا ہے اس ذات کی حمد ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، اس ذات کی حمد ہے جس نے علی مرتضیٰ کو بنایا، اس ذات کی حمد ہے جس نے سر کٹے حسین کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا اس ذات کی حمد ہے جس نے سید و سجاد کو بنا کر پیدا کر کے بتایا ہے کہ آج دربار یزید میں اے سجاد علم بلند کر کے بتا آدم کون تھا، خاتم کون تھا، عیسیٰ کون تھا، تمام انبیاء کون تھے، اولیاء کون تھے. میرے مولا فرماتے ہیں اگر آدم سے لے کر خاتم تک اور علی سے لے کر مجھ تک اولیاء اوصیاء نبی رسولوں کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو مجھ سجاد کا دیکھ لو. مجھ سجاد کے چہرے میں تجھے آدم نظر آئے گا. یہ باتیں کون کرے؟ یہ باتیں کسی نے سنی ہوئی نہیں ہیں. مجھ سجاد میں تمہیں انبیاء کا عکس نظر آئے گا. ثم خاطب خطبة، پھر ایک خطبہ دیا اوجل منها القلوب، جس نے دلوں کو جلا کر کے رکھ دیا. وابقى منها العیون، آنکھیں پھٹ پڑی، آنکھوں میں رونا شروع کر دیا. حتیٰ کہ راوی کہتا ہے رأیت یومئذ حیارا قد وضعوا ایدیہم فی افواہہم. اس دن، یہ 3 یا 2 سفر کا واقعہ ہے یہ، اس دن میں نے لوگوں کو حیرانگی اور سرگرداندگی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹتے دیکھا. اب لوگوں نے پہچانا کہ کس کا قتل ہوا ہے. اب لوگوں نے پہچانا نوکے سنا پہ کس کا سر سوار ہے. اب لوگوں نے پہچانا کہ یہ پردہ سرا میں کن بیویوں کو قید کیا گیا ہے. ایک جملہ فضیلت کا عرض کروں تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا پہچانو انا علی ابن علی ابن ابی طالب، میں علی کا بیٹا ہوں. جس علی کا نام لینا جرم تھا اسی علی کا نام فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں. فرمایا تمہیں نہیں پتا کون علی؟ خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں لا الہ الا اللہ سکھایا ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں نماز سکھائی ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں حیا اور حلال اور حرام کی تعلیم دی ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں ماں بہن کی پہچان بتائی ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے خیرت کا درس دیا ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے بھوکا رہ کر، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے خود اور خاندان کو بھوکا رہ کر فرشتوں کو روٹیاں کھلائی ہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک انگوش سے خیبر کو اڑایا ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو خندق کا فاتح ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ہر جنگ میں کبھی پیٹھ نہیں دکھائی بلکہ تیرے اجداد کو قتل کر کے بتایا ہے میں علی ابن ابی طالب. یہ تعارف کروانا اور دشمن کے سامنے عام بندے کا کام ہی نہیں ہے. اور وقت نہیں ہے، ختم. انا ابن مکہ والمنا، میں منا اور صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن من حملا علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق پہ سوار کر کے معراج کروائی گئی. انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں
جس کے دل میں اللہ وہی نازل کرتا ہے، تمہیں کیا پتا وہی کیا ہے؟ اور فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے خدا نے کہا تھا ادن منی، میرے قریب آ، اور جب قریب آیا وہ کہتا ہے ایک ہاتھ نظر آیا، کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ ہاتھ میرا شناسا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے آواز سنائی دی اور آواز بھی شناسا تھی، شناسا تھی سمجھتے ہو کوئی نہیں، آواز بھی جانی پہچانی تھی۔ ایک بندہ دیکھ کر کہتا ہے یا الہی انت خاطبتنی ام علی، چونکہ میں لہجے کو جانتا ہوں، چونکہ میں زبان کو جانتا ہوں، محمد فرمائے تو میرے ساتھ بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ جب محمد نے یہ جملے زمین پہ کہے ایک بڑے آدمی کا بڑا بیٹا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک بڑے آدمی کا بڑا بیٹا کھڑا ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 دن پہلے ہمیں بتایا میرا اللہ بولتا ہی نہیں ہے، اللہ زبان ہی نہیں رکھتا، اس کا دہن ہی نہیں ہے، اس دہن میں زبان نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں خاطبتنی ربی، میرا اللہ میرے ساتھ بولا ہے، بِأَيِّ لُغَةٍ وَبِأَيِّ لَهْجَةٍ خاطبت ربک، کس لہجے میں کس زبان میں تیرے اللہ نے تیرے ساتھ باتیں کی ہے؟ جب محمد نے پردہ نہیں ڈالا میں کیوں ڈالوں؟ جب محمد نے پردے میں بات کو نہیں رکھا، علامہ جنابی المودہ نے لکھا ہے، صاحب جنابی المودہ اہل سنت کے مؤلف ہیں، وہ لکھا علامہ قندوزی، وہ فرماتے جب اس بندے نے پوچھا نا پھر کس زبان میں، گلہ سمجھ آؤں بھی ہیں تو کوئی نہیں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ جب اس بندے نے پوچھا نا آپ خود کہتے ہیں حقیقت بھی یہ ہے میرا اللہ بولتا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں بولتا ہے، تو پھر کیسے بولتا ہے؟ کس لہجے میں، کس زبان میں؟ خاتم الانبیاء نے سینہ تان کر فرمایا بیٹھ جا تجھے بتاتا ہوں کس لہجے میں، بیٹھ جا تجھے بتاتا ہوں کس زبان میں۔ میرے مولا فرماتے خاطبتنی ربی باللغت و باللہجت علی ابن ابی طالب، میرے اللہ نے میرے ساتھ علی کی زبان میں باتیں کی۔ سید سجاد نے میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کی جگہ محمد کے ساتھ بولتا ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ میرے استاد محترم کے جملے اسائیں مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ انہیں غریق نعمت فرمائے میں، جناب علامہ علی اکبر ہمارے استاد محترم تھے درس خارج کے، ایران میں قوم میں ان کے سامنے درس پڑھا تو وہ بیان فرماتے تھے اللہ نے ضیافت بھی کی، مہمان نوازی کی، جیسے میں آئے ہوں آپ نے مجھے چائے پلائی ہے، کھانا کھلایا، مہمان اتنا کریم ہو اور میزبان اللہ ہو پھر ضیافت نہ ہو، پھر مہمانی نہ ہو تو پھر فائدہ تو نہیں ہے نا۔ کہا دسترخوان لگاؤ میرے ناراض دوستوں تے پریشان دوستوں تے چپ دوستوں، دسترخوان لگا، دسترخوان تو سمجھتے ہیں نا، سفرہ لایا سائیں، دسترخوان لگا، آئے دسترخوان پر غذا آئی، استاد کے جملے ہیں یا انار پیش کیا گیا یا دودھ پیش کیا گیا، میرا حبیب پی، میرا حبیب کھا۔ محمد نے فرمایا یہ درست ہے، آپ کا فرمان ہے، اللہ تیرا یہ فرمان ہے، پہلے میزبان کھائے، آئے ہائے ہائے، اے پنجاب ہوتا تو مجھے پتہ چلتا، پھر مہمان کھائے، میں ہوں تیرا مہمان، تو نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، تو پھر میرے ساتھ کون کھائے گا؟ کائنات کا نبی کہتا ہے ایک ہاتھ بڑا، ایک ہاتھ پردے سے باہر آیا، میں نے دیکھا وہ ہاتھ اللہ کا نہیں ید اللہ کا تھا، وہ ہاتھ علی ابن ابی طالب کا تھا۔ محمد فخر سے کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ لہجہ علی میں باتیں بھی کی ہے، اللہ کی جگہ علی نے میرے ساتھ کھایا بھی ہے۔ کلمہ بلند کرنا سجاد کی سنت ہے، اور فرمان میں فرمایا لمستو حشتو والقرآن معی، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، قرآن ہمارے ساتھ۔ پھر شیعہ کو کیا ڈر ہے؟
کہ جس کے ساتھ قرآن بھی ہے عطرت بھی ہے. ڈر انہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ایک کا دامن تھاما ہے. ہم تو وہ فرزندان توحید ہیں جنہوں نے کائنات کے نبی کے فرمان پر پورا عمل کیا ہے. عطرت کو کا دامن بھی تھاما ہے, قرآن کا دامن بھی تھاما ہے. اور عطرت کی بڑی ہستی اہل بیت کی بڑی شخصیت نے فرمایا ہے اگر دونوں کا دامن تھام لو پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا. تو بتا دوں جنت کسی ایرے غیرے آئے میرا اللہ نتھو خیرے کی ملکیت نہیں ہے, بلکہ اگر جنت ہے تو یا علی کی ہے یا علی کے بیٹوں کی ہے, اور جنت میں جانے والا بھی یا علی ہے یا علی کے بیٹے ہیں یا علی کے بیٹوں کا نام لینے والے ہیں.